السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کریم میں بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جن کی تلاوت کرنے کی بنا پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، اور یہ پورے قرآن میں 14 سجدہ تلاوت ہیں جن کی تلاوت کرنے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کب واجب ہوتا ہے؟ یا تو خود قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے ان آیت سجدہ کی تلاوت کر لے تو تلاوت کرنے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، یا یہ کہ اگر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اور پاس میں بیٹھ کر سن رہا ہے یا اس تک آواز پہنچ رہی ہے تو اس سننے والے پر بھی اگر تلاوت کرنے والا آیت سجدہ کی تلاوت کر دے تو جس طرح تلاوت کرنے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا، اسی طرح اس سننے والے پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ اب ایک بات اور یہ بھی دھیان میں رہنی چاہیے کہ اگر ہم موبائل میں قرآن کریم کی تلاوت سن رہے ہیں تو کیا ہم پہ تب بھی سجدہ تلاوت واجب ہوگا یا نہیں؟ جی نہیں۔ اگر ویڈیو پرانی پڑی ہوئی ہے یا آڈیو پرانی پڑی ہوئی ہے، لائیو ٹیلی کاسٹ نہیں چل رہا ہے تو پھر آپ کے اوپر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جو تلاوت کر رہا ہے اس پر جب سجدہ تلاوت واجب نہیں ہو رہا تو سننے والے پر بھی سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر لائیو ٹیلی کاسٹ چل رہا ہے پھر اس کو آپ لائیو ہی سن رہے ہیں تو اب جس طرح تلاوت کرنے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا اسی طرح سننے والے پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب نماز کے اندر آیت سجدہ کی تلاوت کرتے ہیں تو اب سجدہ تلاوت اگر ہم سن لیں تو اگر آپ شروع سے ہی نماز کے اندر ہیں، آپ بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، پھر انہوں نے آیت سجدہ کی تلاوت کر دی تو ظاہر سی بات ہے جیسا امام سجدہ کرے گا ایسے ہی آپ کو بھی سجدہ کرنا ہے۔ لیکن آواز باہر آ رہی ہے، ابھی آپ نماز میں شریک نہیں ہوئے، وضو کر رہے ہیں یا مسجد میں داخل ہونے لگ رہے ہیں اور امام صاحب نے آیت سجدہ کی تلاوت کر دی اور آپ نماز میں شریک نہیں ہیں تو یہ دیکھو کہ آپ اسی رکعت میں شریک ہوئے یا نہیں جس رکعت میں امام صاحب نے تلاوت کی تھی۔ اگر آپ نے اسی رکعت میں شرکت کر لی جس رکعت میں امام صاحب نے تلاوت کی تھی، اگرچہ آپ نے امام صاحب کے ساتھ سجدہ نہیں کیا تو آپ کے اوپر سجدہ تلاوت الگ سے کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اور اگر کریں گے تب بھی ادا نہیں ہوگا، کیونکہ نماز کے اندر جو سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے وہ نماز کے اندر اگر ادا کرے تو ادا ہوتا ہے، نماز کے باہر ادا کرنے سے وہ ادا نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ اس رکعت میں شامل نہیں ہو سکے بلکہ دوسری رکعت کے اندر شامل ہوئے ہیں اور آپ نے آیت سجدہ کی تلاوت سن لی تھی نماز کے باہر تو آپ پر نماز مکمل کرنے کے بعد الگ سے سجدہ تلاوت آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ ایک اور مسئلہ جو عموماً بتایا نہیں جاتا اور اس پر عمل بھی نہیں کرنا چاہیے کہ امام صاحب اگر نماز کے اندر آیت سجدہ کی تلاوت کریں یا آپ خود نماز کے اندر آیت سجدہ کی تلاوت کریں اور آپ آیت سجدہ کی تلاوت کرتے ہی آپ نے سجدہ نہیں کیا بلکہ رکوع کے اندر چلے گئے اور رکوع کے اندر آپ نے سجدے کی نیت کر لی تو آپ کو الگ سے سجدہ تلاوت ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ امام صاحب اور امام صاحب کے پیچھے جو مقتدی ہیں وہ سب کے سب اس رکوع کے اندر سجدہ تلاوت کی نیت کرے۔ اگر امام صاحب نے تو نیت کر لی اور مقتدیوں نے نیت نہیں کی تو امام کی نیت مقتدیوں کی نیت مقتدیوں کے لیے کافی نہیں ہوگی، لہذا ایسا امام کو نہیں کرنا چاہیے بلکہ امام کو آیت سجدہ تلاوت کرنے کے بعد فوراً سجدے میں جانا چاہیے۔ لیکن اگر وہ رکوع میں جاتا ہے اور رکوع کے اندر سجدہ تلاوت کی نیت کر لیتا ہے تب بھی کافی ہو جائے گا، لیکن مقتدیوں کی طرف سے تبھی کافی ہوگا جب مقتدی بھی سجدہ تلاوت کی نیت کریں گے۔ سجدہ تلاوت کس طرح ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اگر آپ نماز کے باہر ہیں، نماز کے باہر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور تلاوت کے دوران آیت سجدہ آ گئی تو آپ اس کو پڑھنے کے بعد کھڑے ہونے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے کھڑے ہو جائیں، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ لیکن اگر آپ بیٹھے بیٹھے ہی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں اور پھر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے کھڑے ہو جائیں، یہ بھی کافی ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کھڑے ہو کر سجدہ کرنا اور کھڑاوت کرنے کے بعد کھڑا ہونا یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ کہ اگر آپ نے آپ کے اوپر 2-3 یعنی 1 سے زائد سجدہ تلاوت واجب ہو گئے تو آپ یہ کریں گے
کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، پھر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد کم از کم اللہ اکبر کہہ کے بیٹھیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسرے سجدے میں چلے جائیں گے، پھر اسی طرح بھی سجدہ مکمل کریں گے۔ 3 مرتبہ کرنا ہے تو آپ تیسری مرتبہ بھی اسی طرح کریں گے، یعنی ہر مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد سجدے میں جائیں گے اور ہر مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد سجدے سے اٹھ جائیں گے۔ اگر کوئی آدمی بہت زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے یا یہ کہ وہ حفظ کا طالب علم ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر بہت زیادہ سجدہ تلاوت واجب ہوں گے، تو اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھے شمار کر لے کہ آج میرے اوپر اتنے سجدے تلاوت واجب ہوئے ہیں، تو جب وہ نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد اخیر میں بالکل جب نماز سے فارغ ہو جائے تو وہیں بیٹھے بیٹھے جتنے سجدہ تلاوت واجب ہیں اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائے اور اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں اٹھ جائے، اس طرح سجدہ تلاوت کو ادا کر لے۔ یہ بالکل آسان طریقہ ہے۔ اگر ہم آیت سجدہ کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن سجدہ تلاوت ادا نہیں کرتے، ہمارے اوپر بہت زیادہ سجدہ تلاوت واجب ہو چکے اور ہم ادا نہیں کر رہے کوتاہی کی بنا پر، تو گناہگار تو ہوں گے ہی تاخیر کرنے کی بنا پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی نقصان ہوگا آپ کو کہ آپ کی روزی کے اندر تنگی ہو جائے گی۔ بہت سی مرتبہ خاص طور پر جب ہم قرآن کریم حفظ کرتے ہیں تو ہمیں ایک ہی آیت کو بار بار پڑھنا پڑتا ہے، اسی طرح جب سجدہ تلاوت کو حفظ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں تو اس کو بھی بار بار تلاوت کرنا پڑتا ہے، تو کیا جتنی مرتبہ بھی ہم پڑھیں گے ہر مرتبہ نیا سجدہ تلاوت واجب ہوگا یا نہیں؟ جی نہیں۔ اگر آپ ایک جگہ بیٹھنے کے بعد ایک وقت کے اندر ایک آیت کو بار بار پڑھ دے، 100 مرتبہ جتنی بھی مرتبہ پڑھ دے، تو صرف ایک مرتبہ ہی سجدہ تلاوت واجب ہوگا۔ اگر آپ کی نشست بدل گئی، جگہ بدل گئی، تو پھر دوسرا سجدہ تلاوت واجب ہوگا۔